السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ النحل آیت نمبر 106 سے 117 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واذكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس آیت میں من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو لوگ ایمان و بصیرت کے بعد کفر کریں اور کفر کو شرح صدر کے ساتھ قبول کر کے، کفر کو اپنے کھلے دل کے ساتھ قبول کر کے اس پر مطمئن ہو جائیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا، کیونکہ انہوں نے ایمان کو جاننے کے بعد اس سے منہ پھیر لیا، اس سے اعراض کیا۔ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہوگا، کیونکہ انہوں نے دنیا کی خاطر ارتداد کو اختیار کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو ہدایت دی اور نہ انہیں دین حق پر ثابت رکھا، بلکہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی، لہذا یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ان کے لیے کون سی چیز نفع بخش ہے، نفع والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں پر بھی مہر لگا دی کہ ان سے یہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور بھی کوئی چیز ان کے کام نہ آئی، لہذا ان کے بارے میں جو ارادہ کیا جا رہا ہے یہ اس سے یکسر غافل ہیں۔ فرمایا لا جرم یعنی جس کی یہ حالت ہو وہ اسی طرح کے انجام سے لازماً دوچار ہوتا ہے۔ انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، بلا شبہ یہی لوگ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ فرمائے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، وہ نہیں جو کفر پر زبردستی مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو۔ اس جملے میں اس شخص کو مستثنی قرار دیا گیا ہے جو مار پیٹ، ایذا و تکلیف پہنچا کر مجبور کر دیا جائے اور اس وجہ سے وہ زبان سے کفر کرے اور زبانی طور پر مشرکوں کی موافقت کرے، جبکہ اس کا دل اس کا منکر ہو اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان پر
مطمئن ہو۔ اوفی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اس آیت کا سبب نزول کیا ہے۔ اسی طرح امام بہقی نے بھی تفسیر ابن کثیر میں اس واقعے کو اس تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور فرمایا کہ انہوں نے معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ دیا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمار بن یاسر کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ فرمایا انہوں نے مشرکوں نے آپ کو شدید تکلیفیں دی اور کہا کہ تکلیفوں کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا، ہم تم کو اس وقت تک تکلیفیں دیتے رہیں گے جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہیں کرتے۔ جب عمار بن یاسر کو گرفتار کیا اور تکلیفیں دینی شروع کی تو یہ کہا ان سے کہ جب تک ہم تکلیفیں دیتے رہیں گے جب تک تم محمد کے ساتھ کفر نہیں کرو گے۔ زبردستی مجبور کیے جانے کی وجہ سے انہوں نے مشرکوں کی ہاں میں ہاں ملا دی، یعنی بہت زیادہ جب تکلیفیں دی گئیں اور مجبور کیا کہ نبی کے ساتھ کفر کا کلمہ کہو تو انہوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملا دی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رہا ہوئے تو خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر آپ سے معذرت طلب کی، معافی مانگی، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ سبحان اللہ۔ محمد بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مشرکوں نے عمار بن یاسر کو پکڑ کر ایسی زبردست تکلیفیں پہنچائیں کہ انہوں نے مجبور ہو کر مشرکین کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے سارا ماجرا سنایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیف تجد قلبک، تم اپنے دل کی کیفیت کیسے پاتے ہو؟ جب کفریہ کلمہ تم نے میرے بارے میں کہا، اللہ کے اور میرے بارے میں، تو تم اپنے دل کی کیفیت کو کیسے پاتے تھے؟ انہوں نے عرض کیا دل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا یا رسول اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ عَادُوا فَعُدْ، اگر مشرکین تم کو دوبارہ پکڑ کر لے جائیں اور تم کو تکلیفیں دیں تو پھر تم اسی طرح کی بات کہہ کر اپنی جان بچا لینا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ آیت کا شان نزول یہ ہے۔ علماء کا اتفاق ہے کہ جس شخص کو زبردستی کفر پر مجبور کر دیا جائے تو اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ جان بچانے کے لیے بات کہہ دے، اور یہ بھی جائز ہے کہ غلط بات کہنے سے انکار کر دے، جیسا کہ بلال رضی اللہ عنہ کافروں کی بات ماننے سے انکار کر دیا کرتے تھے، حالانکہ وہ آپ پر مظالم کتنے انہوں نے ظلم کیے تھے، ظلم کے پہاڑ توڑ دیے تھے حضرت بلال پر، حتیٰ کہ سخت گرمی کے موسم میں وہ آپ کے سینے پر بہت بھاری پتھر رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو، مگر آپ شرک کرنے سے انکار کر دیتے تھے اور احد احد کہتے رہتے تھے، اور کہتے اللہ کی قسم اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ کوئی بات اس سے بھی زیادہ غصے میں مبتلا کر دینے والی ہو سکتی ہے کافروں کے لیے تو وہ الفاظ بھی میں کہنے کے لیے تیار ہوں، رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ اسی طرح حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ سے جب مسلمہ کذاب نے کہا کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ تو وہ کہنے لگے تو مسلمہ کہتا کہ کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے جواب دیا میں بہرا ہوں، مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا۔ اس نے ان کے جسم کا ایک ایک عضو کاٹ دیا، مگر وہ دین پر ثابت قدم رہے اور انہوں نے مسلمہ کذاب کو رسول ماننے سے انکار کر دیا۔ افضل اور اولا بات تو یہی ہے کہ مسلمان اپنے دین پر ثابت قدم رہے اور ثابت قدمی پر ہی اللہ اور اس کے رسول کی شہادت پر ہی شہید ہو جائے، جیسے کہ حافظ ابن ساکر نے صحابی رسول عبداللہ بن حذافہ کے حالات میں لکھا ہے کہ انہیں رومیوں نے گرفتار کر لیا تھا، اور وہ انہیں گرفتار کرنے کے بعد جب اپنے بادشاہ کے پاس لے کر آئے تو بادشاہ نے ان سے کہا عیسائی ہو جاؤ، میں تمہیں اپنی بادشاہت میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی بیٹی کا تمہیں رشتہ بھی دے دیتا ہوں۔ عبداللہ نے جواب دیا اگر تو مجھے اپنی ساری حکومت و دولت بھی دے دے اور عربوں کی ساری حکومت و دولت بھی، اور میں ایک لمحے کے لیے بھی اگر اپنی بیٹی کا تمہیں رشتہ دے دیتا ہوں۔ عبداللہ نے جواب دیا اگر تو مجھے اپنی ساری حکومت و دولت دے دے اور عربوں کی ساری دولت و حکومت بھی دے دے اور میں ایک لمحے کے لیے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھر جاؤں تو یہ نہیں ہو سکتا، یعنی تو عربوں کی ساری حکومت دولت سب کچھ مجھے دے دے
اور تو کہے میں بس ایک لمحے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھر جاؤں، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بادشاہ نے کہا اگر عیسائیت کو قبول نہیں کرو گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ عبداللہ نے کہا تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ بادشاہ نے حکم دیا اور ان کو لٹکا دیا گیا۔ پھر اس نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ ان کے ہاتھوں اور پاؤں پر تیر مارو۔ جلاد تیر مار رہے تھے اور بادشاہ عیسائیت قبول کرنے کے لیے اصرار کر رہا تھا، لیکن حضرت عبداللہ مسلسل انکار فرماتے رہے۔ بادشاہ نے حکم دیا اور آپ کو نیچے اتار لیا گیا۔ پھر اس کے حکم سے پیتل کے ایک کڑھائی میں تیل گرم کیا گیا اور عبداللہ کی آنکھوں کے سامنے اس میں ایک مسلمان قیدی کو پھینک دیا گیا۔ لمحہ بھر میں اس کی ہڈیوں سے گوشت اتر کر جدا ہو گیا، جل کر راکھ ہو گیا۔ اب بادشاہ نے عبداللہ کو عیسائیت قبول کرنے کی دعوت دی، مگر عبداللہ نے اب بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ عبداللہ کو اس کھولتے ہوئے تیل میں گرا دو۔ آپ کو اس میں رکھ دیا گیا تاکہ تیل میں گرا دیا جائے۔ اس وقت عبداللہ رونے لگے۔ بادشاہ کو خیال آیا عبداللہ شاید عیسائی ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے آپ کو بلایا اور پوچھا تو آپ نے فرمایا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ کی محبت کی خاطر نثار کرنے کے لیے میرے پاس اس وقت صرف ایک ہی جان ہے۔ اے کاش میرے پاس میرے جسم کے ہر بال کے بدلے ایک جان ہوتی اور میں ان سب کو اللہ کی محبت کی خاطر باری باری بھی نثار کر دیتا تو کم تھا۔ بعض روایت میں ہے رومی بادشاہ نے آپ کو جیل میں ڈال دیا اور کچھ دن کھانے پینے کو بھی نہیں دیا، پھر شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا، مگر آپ نے ہاتھ لگانے سے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے آپ کو بلایا اور پوچھا کہ آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ آپ نے فرمایا کہ اگرچہ اضطراری حالت میں میرے لیے یہ کھانا حلال تھا، لیکن میں تمہیں اس بات سے خوش نہیں کرنا چاہتا تھا کہ تم یہ کہو کہ میں نے ایک مسلمان کو شراب پلا دی اور خنزیر کا گوشت کھلا دیا۔ بادشاہ نے کہا میں اس شرط پر تمہیں رہا کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میرے سر کو بوسہ دے دو۔ آپ نے فرمایا ہاں، بشرط یہ کہ تم تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر دو۔ اس نے کہا ہاں میں تیار ہوں۔ آپ نے اس کے سر کو بوسہ دیا تو اس نے آپ کو رہا کر دیا اور آپ کے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو بھی رہا کر دیا گیا جو اس کے آس پاس تھے۔ آپ جب مدینہ منورہ میں واپس آئے تو حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ کے سر کا بوسہ دے، اور سب سے پہلے میں بوسہ دیتا ہوں۔ آپ کھڑے ہوئے اور عبداللہ کے سر کو بوسہ دینے لگے۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے مہربان ہے جنہوں نے آزمائش میں پڑنے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کیا۔ بے شک آپ کا رب جو ہے ان آزمائشوں کے بعد ان لوگوں کے لیے البتہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ ایک دوسرا گروہ ہے۔ یہ لوگ مکہ میں کمزور و ناتوان تھے اور فتنت و آزمائش کے موقع پر اپنی قوم کی تائید کرتے تھے۔ پھر جب ہجرت کی صورت میں ان کے لیے فلاح کی صورت پیدا ہو گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور بخشش کے حصول کے لیے اپنے شہر، اہل و عیال اور مال کو ترک کر دیا اور مسلمانوں کی سلک میں منسلک ہو گئے۔ ان کے ساتھ مل کر کافروں سے جہاد بھی کیا اور میدان کارزار میں صبر و ثبات کا مظاہرہ بھی کیا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اسلام لانے کے بعد پیش آمد یہ سب مصائب سے گھبرا کر اپنی سابقہ کفر کی آرام طلب زندگی کو ترجیح دینے لگیں اور کسی قسم کا دنیاوی نقصان بھی برداشت کرنے پر آمادہ نہ ہوں، انہیں انہی وجوہ کی بنا پر برضا و رغبت پھر کفر کی راہ اختیار کر لیں تو ایسے لوگ فی الواقع عذاب عظیم کے مستحق ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ اس لیے کہ ایسے لوگوں نے اسلام کو حق سمجھ کر قبول تو کر لیا، مگر اس کی حقانیت اور مصائب کے بدلے
آخرت کے اجر کی قدر و قیمت ان کی نگاہ میں اتنی بھی نہیں تھی کہ اپنے دنیاوی فائدے کا وقتی طور پر کچھ نقصان برداشت کر لیتے. یہ دنیا طلبی اور ہوا پرستی کے نشے میں ایسے مست ہو گئے. ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ، انہوں نے دنیا کو پسند کیا اور دنیا کی لذتوں کو پسند کیا اور ایسے مست ہو گئے کہ ان کے ہوش میں آنے کی کوئی امید نہیں، اور عقل و فکر کی جو قوتیں ان کو عطا کی گئی تھیں ان سب کو انہوں نے بیکار بنا دیا. ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون. یہی لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل و فکر کی جو قوتیں عطا کی گئی تھیں ان سب کو انہوں نے اللہ بیکار بنا دیا. ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دی. آگے ارشاد ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا وجاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم. اللہ اکبر. پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے مہربان ہے جنہوں نے آزمائش میں پڑنے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کیا. اس آیت میں ان مظلوم مسلمانوں کا ذکر ہے جن پر قریش مکہ نے عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا اور جو بالآخر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے. یہ ہجرت 4 یا 5 نبوی میں ہوئی تھی اور تقریباً 80 صحابہ اپنا گھر بار اور رشتہ دار، اموال و جائیداد اور اپنا وطن سب کچھ چھوڑ کر مکہ سے حبشہ کی طرف چلے گئے تھے. پھر انہی لوگوں میں دوبارہ حبشہ سے مدینہ کی طرف حبشہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں بھی شریک ہوتے رہے اور ہر طرح کے مصائب خوش دلی سے برداشت کرتے رہے. ایسے لوگوں کی چھوٹی موٹی لغزشیں اللہ سبحانہ و تعالی معاف کر دے گا. اللہ اکبر. فرمایا یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. جس دن ہر متنفس، ہر نفس، ہر جان اپنی طرف سے اپنے لیے جھگڑا کرنے آئے گا، یعنی اس کی طرف سے کوئی اور جھگڑا نہیں کرے گا، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ بھائی، نہ بیوی. وتوفى كل نفس ما عملت، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، خواہ اعمال اچھے ہوں یا برے. وهم لا يظلمون، اور ان پر ظلم و زیادتی بھی نہیں کی جائے گی. ان مہاجرین و مجاہد کی لغزشیں اس دن معاف کر دی جائیں گی جس دن ہر شخص کو صرف اپنی ہی فکر پڑی ہوئی ہوگی. ماں باپ، بھائی بہن، بیوی، اولاد، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، حتیٰ کہ اس سے بولنا بھی پسند نہیں کرے گا، بلکہ ان سے بچتا پھرتا رہے گا. ہر ایک کو یہ فکر ہوگی کہ وہ عذاب الہی سے کیسے نجات حاصل کر سکتا ہے. اس غرض کے لیے وہ کچھ جھوٹے سچے عذر بھی تراشیں گے، لائیں گے اور سوال و جواب کر کے چاہے گا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے. آگے ارشاد ربانی وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ. اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے جو امن و اطمینان سے آباد تھی، اس کا رزق سے ہر جگہ سے وافر میسر آتا تھا. پھر اس کے باشندوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے بھوک چکھائی اور خوف کا لباس ان کو پہنا دیا. اس آیت میں اگرچہ اس بستی کا نام نہیں لیا گیا، لیکن انداز بیان سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ روئے سخن جو ہے مکہ ہی کی طرف ہے، اشارہ مکہ کی طرف ہے. مکہ کے لوگ اس وقت بھی امن و چین کی زندگی گزار رہے تھے جب عرب بھر میں ہر طرف لوٹ مار، قتل و غارت کا بازار گرم رہتا تھا. بیت اللہ شریف کی تولیت کی وجہ سے لوگ قریش مکہ کا ادب و احترام کرتے تھے. ان کے تجارتی قافلے پر کسی کو حملہ آور ہونے کی جرت نہیں ہوتی تھی، بلکہ جس تجارتی قافلے کو یہ قریش مکہ پروانہ راہداری دے دیتے تھے امن کا، وہ بھی امن و عافیت کے ساتھ سفر کر سکتے تھے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اطراف عالم سے اشیاء خوردنی، پھل وغیرہ، کھانے پینے کا سامان اور خرچ کرنے کا سامان
اور پھل وغیرہ بھی مکہ پہنچ جاتا تھا، اگرچہ وہاں نہ کوئی پھلدار درخت پیدا ہوتا تھا اور نہ کوئی غلہ وغیرہ، حتیٰ کہ مویشیوں کے لیے گھاس تک پیدا نہیں ہوتی تھی۔ پھر جب ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شرکی افعال ترک کرنے اور اکیلے اللہ کی پرستش کرنے کی دعوت دی، تو وہ سب کے سب ناراض ہو گئے اور بگڑ گئے، اور پیغمبر اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو انہوں نے دکھ دینے شروع کر دیے اور ان کی جانی دشمن بن گئے۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے اپنی نعمتیں چھین لی اور ان پر قحط کا عذاب مسلط کر دیا، اور یہ قحط 7 سال تک ان پر مسلط رہا۔ اللہ اکبر۔ باہر سے کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں آتی تھی۔ پھر ان لوگوں کا یہ حال ہو گیا کہ مردہ جانوروں کے چمڑے اور ہڈیاں تک کھانے پر مجبور ہو گئے۔ اللہم احفظنا، اللہم احفظنا۔ اور جسمانی کمزوری اور بھوک کی شدت کا یہ حال تھا کہ اگر آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تو ان کو دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، حالانکہ بادل بالکل، آسمان بالکل صاف ہوتا تھا۔ بھوک کی وجہ سے کچھ لوگ تو مر گئے، اور جو باقی تھے انہیں بھی ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ اگر کچھ عرصہ یہی حالت رہی تو ان کا زندہ رہنا بھی مشکل نظر آ رہا ہے۔ گویا یہ عذاب صرف بھوک کا نہیں تھا، بلکہ بھوک کی وجہ سے مر جانے کا خوف بھی ان پر مسلط رہتا تھا۔ جیسے فرمایا والخوفی، اور خوف یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تھے تو کفار مکہ آپ کی شوکت اور آپ کے لشکروں سے خوف کی وجہ سے لرزے براندام تھے۔ ان کا سارا مال و دولت تباہ اور برباد ہو گیا تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ فتح کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ ان کے کرتوت، سرکشی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کا نتیجہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو ان کی طرف سے مبعوث فرمایا اور آپ کی بعثت کو احسان قرار دیا، جیسا کہ فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا ہے۔ آگے ارشاد ربانی وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ یقیناً ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی، تب انہیں عذاب نے پکڑ لیا اور وہ کیا تھے؟ ظالم تھے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا۔ سورۃ طلاق میں فرماتے ہیں اے ارباب دانش، اے عقل والوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، تحقیق اللہ نے تمہارے پاس نصیحت کی کتاب بھیجی ہے اور اپنے پیغمبر بھی بھیجے ہیں۔ آگے ارشاد ربانی فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ چنانچہ اس میں سے تم کھاؤ جو اللہ نے تم کو دیا ہے، حلال پاکیزہ رزق دیا ہے، اور اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی کرو، اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی کرو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کافروں کے حالوں کو بدل دیا کہ امن کے بجائے انہیں خوف میں مبتلا کر دیا اور رزق کی فراوانی کے بعد بھوک میں مبتلا کر دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے حالات میں بھی تبدیلی پیدا کر دی اور ان کے خوف کو امن سے اور بھوک کو رزق کی فراوانی سے بدل دیا، اور انہی لوگوں کے امراء، حکام، سردار، قائد اور امام ان کو بنا دیا۔ ہم نے شروع میں ہم نے کہا تھا کہ اس آیت کریمہ میں اہل مکہ کی مثال بیان کی گئی ہے، یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ اپنے مومن بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ حلال اور پاک رزق کھائیں اور اس کا شکر بجا لائیں۔ اسی منعم حقیقی نے اپنے فضل و کرم سے رزق عطا فرمایا ہے اور وہ واحد لا شریک ہی مستحق عبادت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا جنہیں اس نے اپنے بندوں پر اس لیے حرام قرار دیا ہے کہ یہ دین و دنیا کے اعتبار سے ان کے لیے نقصان دہ ہیں، اور وہ ہیں مردار، خون، سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے،
پکارا جائے جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کے باوجود فمن استر، اگر کوئی ناچار ہو جائے، مجبور و مضطر ہو جائے، ایسی جگہ میں چلا جائے جہاں کھانا مل ہی نہیں رہا اور موت سامنے نزدیک آ رہی ہے، تو صرف زندہ رہنے کے لیے اتنا کھا سکتا ہے کہ زندہ رہ سکے، بشرط یہ کہ گناہ کرنے والا اور حد سے نکلنے والا نہ ہو۔ اس کی تفسیر آپ 2-3 مرتبہ پیچھے آیتوں میں اور کئی سپاروں میں پڑھ چکی ہیں۔ فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ سبحانہ و تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ یا اللہ، کتنی پیاری آیت ہے۔ فرمایا اور اپنی زبانوں کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جو جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، اور ان کے لیے تھوڑا سا متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ ہے آخرت میں، جو ہے ان کے لیے متاع قلیل ولہم عذاب علیم، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ اشیاء کو حرام یا حلال کر دینے کا اختیار کلیتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ کسی دوسرے کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال یا جائز قرار دے لے، یا اس کی حلال کردہ چیز کو حرام بنا دے۔ اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں نا، وہ جھوٹ بکتے ہیں۔ پہلے وہ اس قسم کے جھوٹ اختراع کرتے ہیں، پھر انہیں اللہ کے ذمے لگا کر یا اس کی طرف منسوب کر کے اپنے ایسے عقیدوں کو مذہبی تقدس کا جامہ پہنا دیتے ہیں۔ وہ حقیقتاً خدائی اختیارات اپنے ہاتھ میں لے کر شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی اخروی نجات کی، آخرت میں نجات کی کوئی بھی صورت نہیں ہے۔ فرمایا متاع قلیل ثم متاع قلیل ولہم عذاب علیم۔ مشرکوں کا بعض جانوروں کو بتوں کے نام پر آزاد چھوڑنا، اپنی کھیتی اور مویشیوں میں سے کچھ حصہ اللہ کے نام پر اور کچھ بتوں کے نام پر وقف کرنا، پھر اللہ کے حصے میں سے معبودوں کے حصے کی کمی کو پورا کر دینا وغیرہ، ایسے سب افعال کا ذکر سورۃ انعام کی آیت نمبر 135 میں آپ پڑھ چکی ہیں اور گزر چکا ہے۔ اور ایسے سب افعال کا فائدہ بالواسطہ یا بلا واسطہ آستانوں کے مجاوروں یا محنتوں کو پہنچتا تھا۔ وہی ایسی سرکشیہ باتوں کو گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، اور اس طرح دنیاوی فائدے حاصل کرتے تھے، اور اپنے چند روزہ دنیاوی مفاد کی خاطر، فائدے کی خاطر بہت سی خلقت کو شرک میں مبتلا کر رکھا تھا۔ ایسے لوگوں کو سخت دکھ دینے والی مار پڑے گی قیامت والے دن، کیونکہ انہوں نے اپنے چند روزہ دنیاوی فائدے کی خاطر بے شمار اللہ کے بندوں کو شرک جیسے گناہ عظیم میں مبتلا کیا ہوا تھا۔